وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یا ایک شخص تھا، وہ ایک دن آتا تھا، یار میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے خواب میں یہ فرمایا ہے۔ میں اس سے بڑا تنگ آیا، جمعے کے بعد پیسے بانٹتا تھا رانگڑوں میں، ادھر ادھر لوگوں میں، مدرسے میں نہیں دیتا تھا، اور مدرسے میں بہت پیسے ہوتے۔ یہ بھی امریکہ کی ایک سازش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ مدرسوں والے بڑے مالدار ہیں، اور اپنے دینی معدن و مرکز سے لوگوں کو دور رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک سازش ہے۔ خیر، ایک دن میرے پاس آیا مولوی سے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا میں کوئی تعبیر نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تیرے خواب میں آتے ہیں اور حضرت آپ کو عقل نہیں سکھاتے کہ آپ مدرسے میں پیسے خرچ کریں؟ مجھے نہیں بولا ہے، اگر بولا تو میں دے دوں گا، ویسے تو میں نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا جاؤ، آپ سے گلہ نہیں موسیٰ علیہ السلام سے، یا تو اللہ تعالیٰ سے کہے اس مدرسے کو ختم کرے، یا پھر آپ کو سیدھا کرے۔ جذباتی بات کی، غیرت کی، اللہ غیرتی ذات ہے اور غیرت سے خوش ہوتے ہیں۔ فجر کے لیے اس زمانے میں مؤذن صاحب مجھے جگانے آتے تھے، گھنٹی بجاتے تھے، اور فجر کی اذان میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، کوئی گھنٹی بجا رہا ہے۔ میں نے وہاں سے آواز دی کہ میں اٹھ گیا، پھر گھنٹی بجی۔ میں نے سمجھا کوئی پریشان حال ہو گیا، کوئی جنازے ونازے کوئی مسئلہ ہو۔ میں باہر آیا، یہ کھڑا ہے، السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام خواب میں آ گئے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہا مجھے ایسی لاٹھی سے کہا کہ وہاں پیسے دیتے ہو، یعنی مارو جان سے۔ میں نے کہا حضرت پر بہت درود و سلام ہو، اللہ ان کے مقامات اور بلند کرے۔ کہا یہ 1.5 لاکھ رکھو اور لاتا ہوں، دن ہو جائے نا، یہ تو رکھی لو۔ خیر، اس زمانے میں 1.5 لاکھ 1.5 کروڑ کے برابر، اس زمانے میں بہت پرانی بات، 22 سال پہلے۔ وہ کہیں بیٹھا ہوگا، سن رہا ہوگا۔ خیر، جب بینک کھلے اور پیسے نکال کے لایا، مجھے کہتا ہے یہ بھی دے دوں؟ میں نے کہا لاٹھی پڑی نہیں ہے، دور دور رہی میں۔ کہا نہیں رکھ لو بس، وہ لاٹھی تو ایسی تھی کہ اگر وہ پڑ جاتی تو میں تو مر جاتا۔ ایک دن مجھے کہتا ہے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ خواب لا بھی سکتے ہیں؟ دیکھے گا، میں نے کبھی تک سیدھے نہیں ہوئے، لاٹھی کھانے کی سخت ضرورت ہے۔ تو دیکھو یہ بھی کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کے دروازے کھولیں اور یہ اوپر چڑھ کے دیکھیں، پھر بھی کہیں گے کہ یہ آپ نے ہماری آنکھوں پر کچھ کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے پیدا کیا آسمان میں برج۔ برج وہ فلسفہ والے 12 برج مراد نہیں ہے جیسے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا، بلکہ یہ آسمانوں کے اندر ملائک کے ٹھکانے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے۔ آسمان میں یہ جو ستارے ہیں یہ بھی برجوں کا کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر ملائک آباد ہے اللہ کے فیصلے زمین تک پہنچانے کے لیے۔ ایک تو آسمانی ستاروں کا یہ کام ہے کہ آسمان اس سے خوبصورت ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم حفاظت کرتے ہیں ان کے ذریعے ہر شیطان مردود سے۔ علماء لکھتے ہیں یہی مقام علماء دین کا ہے۔ ایک تو ان سے دین و دنیا خوبصورت ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے علماء سب سے حسین جمیل ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آدمی کو گیدڑ یاد آ جائے، ورنہ اکثر علماء دین پر نور اور پر شوکت ہوتے ہیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے باطل کا مقابلہ ہوتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اس چیز کی یہ بو آ رہی تاکہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ اسی کی وہ لہ، اس کی لہ اٹھ رہی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ شیطان جو کان لگا کے سنے، اس طرح کا ان چوری سے سنے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، بس اس کے پیچھے لگ جاتا ہے انگارہ واضح۔ بعض شیاطین ملائک کی باتیں سننے جاتے ہیں تو وہ ستارے سے آگ لے کے ان کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے
کہ دین کو نقصان پہنچانے والوں پر اثر نہ کرے۔ والارض مددناها، اور زمین ہم نے کھینچی ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈالا اس میں پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اگاتے ہم اس زمین میں ہر چیز اندازے سے، شیء موزون وزن سے، اور کبھی کبھی شیء موزون کے معنی ہوتے ہیں قیمتی چیز۔ وجعلنا لکم فیہا معائشہ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس زمین میں گزران زندگی، معائش معاش کی جمع ہے، معائش معاش کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ومن لستم لہ برازقین، اور وہ کہ تم نہیں ہو اس کے روزی رساں، انہیں ان کی روزی بھی ہم نے پیدا کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے ہاں اس کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم نہیں اتارتے ہیں مگر اندازے معلوم سے۔ ہو خزانہ لیکن دیتا ہے حکمت سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ارواح کے خزانے ہیں، تو کیا ایک خاتون سے ایک ہی سال میں 10 بچے نکال لیں؟ وہ امریکہ میں ایک عورت نے 45 بچے دیے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے چوہے کے بچے ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر کے اس کی ماں دیکھ کے فوت ہو گئی خوف کے مارے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے میرے پاس خزانے ہیں مگر اتارتا ہوں باندازہ، یہ کمال ہے۔ وارسلنا الرياح، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، لواقحا پانی سے لدے ہوئے، ہوا پانی سے لد جاتی ہے تب جا کے بادل سے بارش ہوتی ہے۔ فانزلنا من السماء ماء، پس ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، پس ہم پلاتے ہیں تمہیں وہ، وما انتم لہ بخازنین، اور تم نہیں ہو اس کو جمع کرنے والے۔ یہ آسمان میں جو پانی ہے تم نے خزانہ کیا ہے۔ یہ ہمارے خزانے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے سے بڑا ٹینک مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، بڑا خزانہ ہمارا کیوں نہ ہو؟ ایک شخص آتا ہے 4-6 لاکھ تنخواہ ہے، 6 مہینے سے بے روزگار ہے، اب وہ کہتے میرے پاس بچوں کے نان نفقے کا پیسہ نہیں۔ خدایا توبہ، انسانی ضروریات اللہ کے خزانوں سے پوری ہوتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی آخر کار رہیں گے، سب کے وارث ہم ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں اگلوں کو تمہارے، اور ہم خوب جانتے ہیں پچھلوں کو تمہارے۔